بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ ہیں طاہا بشیر ذوالقرنین قریشی صاحب. آپ ممبر ہیں برٹش امپائر کے، اور اس کے علاوہ آپ مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہ بھی ہیں اور ان کے ایک فعال رکن بھی ہیں. بہت شکریہ طاہا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. طاہا صاحب، بنیادی طور پہ یہ تعلیم کا پروگرام ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور ایک اچھے شہری، ایک اچھے پاکستانی بنیں، تاکہ آپ ملک و ملت کا نام بھی روشن کریں اور اپنا مستقبل بھی درخشاں کریں. تو آپ ذرا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں اس آج کی گفتگو کا جو آغاز ہے جی اس قرآنی آیت سے کرتا ہوں، جس کا علامہ اقبال نے ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور آج کا نوجوان کیونکہ اقبال کو زیادہ سمجھتا نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کی طرف متوجہ ہے، تو کسی انگریز نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ God helps those who help themselves. ہاں بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اسپیشل ٹی وی کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک انتہائی نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. نوجوانوں کو انسپریشنل گفتگو سنانا، ان کو انسپریشن دینا، موٹیویٹ کرنا، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا، ان کے ساتھ انگیج کرنا. سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو جنریشن گیپ آ گیا ہے نوجوان اور والدین کے درمیان، وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور ہماری سوسائٹی ایز اے ہول اس میں پولرائزیشن بہت ہوتی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے بہت ہی ایک عمدہ ٹائٹل کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کیا. اب آتے ہیں عام تعلیم کی طرف. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بھی جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، شاید میں نے بھی کہیں اسلام آباد یا لاہور کے کسی بہت ٹاپ کلاس اسکول میں پڑھا ہوگا. جی ایسے قطن نہیں ہے. میں میری یہ جو بک ہے نا جی میرا جہاد، چک نمبر 444 سے بکنگم پیلس تک، یہ آٹو بایوگرافی. تو یہ انگلش میں، اصل میں بک تو یہ ہے انگلش میں. اچھا جی، یہ دیکھیے جی ماشاء اللہ، مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس. یہ چک کہاں پہ تھا؟ یہ تحصیل سمندری فیصل آباد میں، جہاں سمندری میں جہاں زمین ہے. اچھا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں. گڈ. دیہات میں نیچے بیٹھ کے پڑھا، ماشاء اللہ. کوئی ٹاٹ بھی نہیں ہوتا تھا، مٹی پر بیٹھتے تھے. جی بالکل. اور کپڑے جو ہیں جی شلوار کی بھی جھٹک کے تھوڑی بہت جناب ایسے مٹی صاف کی، اور اسکول میں اسی طرح پڑھا. تختی وغیرہ بھی لکھتے ہو؟ تختی بھی ہوتی تھی، وہ گاچی بھی ہوتی تھی، وہ کانے کے پین بھی ہوتے تھے. تو وہ بالکل اس ماحول میں پڑا ہے. نہروں میں نہاتے تھے اور نلکے چلا کے، نہ بجلی نہ گیس نہ پانی گاؤں میں. تو گاؤں کی حالت اب لوگ نہیں جانتے ہیں اب، کیونکہ گاؤں میں بھی زمانے میں تو بجلی بھی نہیں ہوگی، بجلی نہیں تھی نا جی، نہ بجلی نہ گیس نہ پانی کا انتظام، نلکے سے ہی نہاتے تھے اس وقت. تو ہماری جو بچپن کی تعلیم ہے گاؤں میں اس طرح ہوئی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے، اللہ ان کو دریک رحمت کرے، محمد حسین وڈیچ جی، بہت ہی قابل آدمی تھے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو ایجوکیشن. گڈ. انہوں نے جو ہے ہمیں بہت ہی تیاری میں مدد دی. اچھا. ہماری جو فاؤنڈیشن اس قدر مضبوط بنائی کہ اب یہ جو آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ اس فاؤنڈیشن پر بنا. بے شک ماشاءاللہ. اگر فاؤنڈیشن مضبوط اس گاؤں میں نہ بنی ہوتی تو میں کبھی بھی برطانیہ میں جا کر 4 سال کی انجینئرنگ کی ڈگری بریڈفورڈ یونیورسٹی سے 2 سال میں مکمل نہ کرتا. سبحان اللہ. تو یہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے. بڑی بات ہے. تو نوجوانوں کے لیے انسپریشنل جو اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم بہت ریزیلینٹ ہے، بڑی ذہین ہے، بڑی صبر والی قوم ہے، اس پاس صلاحیت اور اس میں اس قدر ایبلٹی ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی. میں جب باہر گیا تو میں ایک ایسے ملک میں گیا برطانیہ میں دیٹ از فل آف اپرچونٹیز. تو مجھے وہاں اپرچونٹی ملی. بالکل. تو میں نے وہاں کر دکھایا کہ جی
برطانیہ کی یونیورسٹی میں ایک دیہات کا لڑکا اٹھتا ہے, وہاں جاتا ہے تو جا کے 4 سال کی ڈگری کو 2 سال میں مکمل بہت آنر کی بات ہے, یہ ریکارڈ ہے ہمارا, پاکستان کے لیے آنر کی بالکل جی, بات ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ ہے. ہمارا نوجوان ایسا. اور پھر برطانیہ میں جب گیا ہوں تو وہاں جو ہماری ملکہ تھی انہوں نے مجھے پیلس میں بلایا, اور یہ جو MBE ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر, بڑی بات, پھر اس سے ملکہ نے نوازا. پھر میرے پاس یہ سیوک ایوارڈ بھی ہے, کمنڈیشن ایوارڈ بھی ہے میرے پاس. تو یہ اللہ کا ایک بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فضل. اچھا قریشی صاحب یہ فرمائیے, آپ بنیادی طور پہ تو الیکٹریکل انجینئر ہیں. جی, میں نے وہاں الیکٹریکل انجینئرنگ بریڈفورڈ یونیورسٹی سے. اچھا, اور MBA بھی کیا آپ نے؟ MBA بھی کیا. اچھا, پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ میں مٹسوبشی کارپوریشن میں پروجیکٹس مینیجر کے طور پر وہاں رہا, مینجمنٹ ٹیم میں تھا میں. تو بلکہ آج کل بھی پروجیکٹ مینجمنٹ پر میں کنگز کالج جو ہے بہت ٹاپ کا انسٹیٹیوشن ہے برطانیہ میں, وہاں PhD کے اسٹوڈنٹس کو میں پروجیکٹ مینجمنٹ پہ لیکچرز بھی دیتا ہوں. لیکن یہ کہ میں پھر جو ہی میں بریڈفورڈ سے لندن موو ہوا 99 میں, تو میں پھر سوشل سائنسز میں چلا گیا. زیادہ پھر میرا کام گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شروع ہوا. پھر میں وہاں پر اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا چیف ایگزیکٹو اور پرنسپل بن گیا. جی, تو پھر میں نے اپنی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, میں نے 2 آپ کو دکھائی ہیں ابھی, کچھ 6 کتابیں لکھی ہیں, پنجاب یونیورسٹی نے ان کو پبلش کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا کام تھا وہ تو پھر پیچھے رہ گیا. لیکن اس میں مجھے ایک لیسن ملا کہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے نا جی, وہ آپ کو پرابلم سالونگ بتاتی ہے. تو میں جب سوشل سائنسز میں آیا ہوں تو میں سولوشن پرووائڈر بن گیا. اچھا, حل نکالنا, مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا. واہ, بڑی اچھی تو بات. جب یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی 9/11 میں شروع ہوئی, تو اس سے پہلے ہمیں لندن میں ایسے آثار نظر آنے شروع ہو گئے کہ یہ کوئی چیز پک ہونے والا ہے, کچھ پک رہی ہے چیز. تو میں نے وہاں کے سرکاری اداروں کو اکٹھا کیا, علماء کو اکٹھا کیا, یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو یار, ایک نا ہم ایک کمیونٹی بن کر یہاں رہیں. تو وہاں بھی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. وہاں ریسزم بھی بہت ہے, پریجوڈسز بھی بہت ہے, ڈسکریمنیشن بھی بہت ہے. میں خود ان چیزوں کو میں نے فیس کیا وہاں پر. نسلی تعصب تھا, مذہبی تعصب تھا, لیکن میں نے ان کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. بڑی بات ہے کہ بھائی وہ مجھے تو یہ گورے پسند نہیں کرتے ہیں, تو بس میں تو نیچے کے کونے میں جو ہے نا کوئی گوشت کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, یہ سبزی کی دکان ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں, میں نے تعلیم حاصل کی اور اس سسٹم میں پینیٹریٹ کرتا رہا. اچھا, سسٹم کا حصہ رہا. جب تک اب سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے آپ اس کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اچھا, قریشی صاحب دوبارہ آپ کی تعلیم کی طرف آتے ہیں. آپ نے اسکول کا ذکر کیا, دیہاتی ماحول تھا, تو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں, غیر نصابی سرگرمیاں, کھیل کود تھے, مباحث, آپ اس میں حصہ لیتے تھے؟ جی بالکل, میں کبڈی بھی کھیلتا تھا. اچھا, اور فٹ بال بھی کھیلتا تھا. میں فل بیک ہوتا تھا فٹ بال میں, اور تقریر بھی کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں تحصیل میں فرسٹ آیا. اچھا, ہمارا دیہات کا اسکول جو تھا وہ تمام چیزوں میں فرسٹ آیا. اچھا, جھومر میں بھی, فٹ بال, ہاکی, تقریری مقابلہ, نعت کا مقابلہ, اور جو بھی تھی اس وقت کھیلیں. تو میں تقریر میں نے کی سیرت پر. اچھا, تو جو اس وقت کے کمشنر تھے فیصل آباد کے, وہ مہمان خصوصی تھے. اچھا, تو انہوں نے کہیں جلدی جانا تھا. تو میری تقریر جب میری باری آئی تو انہوں نے سنی, تو انہوں نے مجھے اٹھ کے اس وقت 3 روپے انعام دیا. بڑی بات ہے. اس وقت 3 روپے ہمیں گھر والے نہیں, وہ 2-4 آنے دیا کرتے تھے. بالکل کہ بھائی جاؤ یہ مالٹے شالٹے کھا لینا, یا پتلی روٹی, چھولے جو نہیں کھا لینا. تو مجھے اس نے کہا, او کاکا میں تیری تقریر سنی, منو پسند آئی. اچھا, میں ہوں جانا ہے, تو پتہ نہیں جتنا ہے کہ نہیں جدہ, لیکن میری نظر دے تینوں انعام ملنا چاہیے اے 3 روپے. ماشاءاللہ. تو مجھے انہوں نے جی 3 روپے انعام دی. میرے لیے دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ. بڑی بات ہے. اچھا قریشی صاحب یہ بتائیے, آپ کا جو دور تھا, آپ کے جو ماں باپ تھے, آپ کے اساتذہ جو تھے, وہ زیادہ زور کردار سازی پہ دیتے تھے اس وقت؟ جی اساتذہ کا جو اب رول ہے, ہاں, یہ 180 ڈگری ڈفرنٹ. اب آج کے دور اب اساتذہ جو ہے نا جی وہ منفیت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اس وقت مثبت کی طرف جو ہے نا جی وہ اساتذہ جایا کرتے تھے. ہمارے شیخ رمضان صاحب اللہ ان کو دریک رحمت کرے, وہ اس طرح کے تھے ٹیچر کہ وہ پہلوان بھی تھے, ہمیں پہلوانی بھی سکھاتے تھے, ہمیں لکھنا بھی سکھاتے تھے. ہمارے اسکول کی بلڈنگ بہت خوبصورت تھی. انٹر ہو گیٹ کے اندر
ادھر بھی لان ہے, ادھر بھی لان ہے, آگے برآمدے ہیں, پلر لگے ہوئے ہیں بڑے بہترین, تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ورک ورک اینڈ ورک, قائد اعظم فرمان جی. اور پھر علامہ اقبال کے اشعار ہوتے تھے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو اس طرح کی جو ہے نا چیزیں وہ انسپریشنل نوجوانوں میں وہ کوٹ کوٹ کے بھرا کرتے تھے. تو وہ اساتذہ جو تھے, وہ ہمارے جو استاد جو تھے, یہ ہمیں رات کو فری ٹیوشن پڑھاتے تھے. اچھا, کوئی مالی منفعت کوئی مالی منفعت, صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ ہم زمیندار لوگ تھے, تو وہ تیل جو بتی ہوتی تھی, جو لانٹن جو ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا جی وہ تیل تھوڑا سا ڈال دیتے تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے. وہ بھی ہمارے گھر والے میں مجبور کرتے تھے کہ بھائی یہ بوتل جو ہے نا جی وہاں جا کے رکھو, جو ہی ختم ہو تو پھر وہ اور لے جانا. تو صرف یہ ہوتا تھا, اور رات کو 2 گھنٹے انہوں نے ہمیں پڑھانا. تو میں جو کہہ رہا تھا نا آغاز میں ہی کہ ہماری فاؤنڈیشن میں ان اساتذہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, بغیر کسی لالچ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھی. اور اس خلوص نے آج ہمیں وہاں اس قدر بنا دیا کہ ادھر بل کلنٹن کی سپیچ ہے اور ادھر میری سپیچ ہے. 8-8 ہزار گورا بیٹھا ہوتا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے انگلش میں جو ہے جی کانفیڈنس سے وہاں بات ہوتی ہے. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس زمانے میں کتب بینی کا, کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا, اسکولوں میں لائبریریاں ہوتی تھی. اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بچے جو ہیں وہ موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں بڑا. تو آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے بچوں کو کہ وہ صحیح طرف مثبت سوچ پیدا کریں؟ جی, میرے اس گاؤں اور یہ سوشل میڈیا کے درمیان بھی ایک زندگی ہے. وہ ہے کہ پھر میں فیصل آباد سے ملتان واپس چلا گیا. اچھا, جب ملتان گیا ہوں تو وہاں ہمارے ایک احمد بخش صاحب ٹیچر ہوتے تھے. میں اس پر زیادہ توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے اساتذہ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور آج کے طلباء کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اساتذہ کی عزت ہے. ہمارے اساتذہ ہوتے تھے تو ہم ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے, ہمارے اساتذہ آتے تھے, ہم ادب میں کھڑے ہو کر رستہ دیتے تھے. سگریٹ پینے کا تو خیر تصور ہی نہیں ہوتا تھا اساتذہ کے سامنے. اب تو نشہ بھی ہے. جی بالکل جی, اب تو بس اللہ تعالیٰ کا نشہ کر رہی ہیں لڑکیاں بھی. جی بالکل. تو میرے ایک ہیڈ ماسٹر جو ٹیچر تھے انگلش کے, اچھا, وہ سرائکی تھے ملتانی وہاں کے. اچھا, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی, اور آج یہ طلباء کو بتاؤں گا یہ بات, اور اساتذہ کو بتاؤں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ اکثر مجھے جب وہ اس وقت تو حاضری لگتی تھی نا جی, بھائی محمد حسن تاہا فلانا فلانا بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے, تو میرا وہ جو ہے نا جی جو ہے نام پورا لمبا نام تھا, تو وہ کہتے تھے تاہا بشیر ذوالقرنین قریشی الہاشمی بیٹھے ہو. تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے, میرے ساتھ بڑی محبت بھی پیار بھی کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دن نصیحت کی کہ بھائی بات سنو, جس ملک میں جاؤ, جس قوم میں جاؤ, اچھا, جس خطے میں جاؤ, وہاں کی زبان اور کلچر کو سمجھو, سمجھنے کی کوشش, بالکل, اور جو چیز اچھی لگے اس کو اپنا لو, تو پھر کامیابی ہے. واہ واہ, بہت اچھی بات کی. تو میں نے جی اس بات کو جو ہے جی پلے باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پلے باندھا ہوا ہے, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کی لینگویج, اس کے کلچر کو سمجھتا ہوں. برطانیہ میں میری کامیابی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے اچھا کہ میں نے وہاں کے کلچر کو سمجھا, اور وہاں کی جو اچھائیاں تھیں وہ اپنا لی. دیکھو نا جی, سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یہ تو اچھائی ہے نا جی, کامن بھی ہے سارے مذاہب جی, کوئی بھی مذہب ہو. بالکل. تو میں وہاں پر اب ہمارا جو آفیشیل سٹیٹس ہوتا ہے پاکستانیوں کا, یہ مسلمانوں کا, تو وہ ہوتا ہے برٹش پاکستانی مسلم. جی جی, جو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا جی, تو وہ گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی ایشین ہے. ایشین میں پھر کیا ہو, تو برٹش پاکستانی مسلم. تو یہ جو میری تینوں شناختیں ہیں نا جی, یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. جو کامنالٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. ہاں بالکل, کمپلیمنٹ کرتی ہے. جی بالکل. اور اچھا برٹش ہونے کے لیے آپ کو جو اچھائیاں اپنانی ہیں وہ پاکستانی کو بھی اپنانی ہے, بالکل بنانی ہے. اور اچھا پاکستانی برٹش ہونے کے لیے جو اسلام نے خوبیاں بتائی ہیں وہی اپنانی ہے. آپ نے سچ بولنا ہے, چوری نہیں کرنی ہے, عزت کرنی ہے, پیار سے پیش آنا ہے, حلال کر کے کمانا ہے, کھانا ہے, دوسرے کا حق نہیں مارنا ہے, محنت کرو تو ترقی پاؤ گے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اسلام میں بھی ہیں,
پاکستانی میں بھی ہیں اور برٹش سسٹم میں بھی ہیں. اچھا قریشی صاحب، آپ کا زمانہ جو تھا گاؤں کی، نہیں آپ کا سوال ختم نہیں ہوا ابھی. اچھا بولا نہیں، آپ بال سوال نہ سمجھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوتا. مجھے یاد ہے آپ کا سوال تھا سوشل میڈیا کا. تو نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پر ضرور جائیں، لیکن کتب بینی پھر بھی رکھیں. وہ آپ کی ٹیبلٹ ہے، آپ کا موبائل فون ہے، ضرور نہیں ہے کہ ابھی اتنی بڑی ہارڈ کاپی جو نہیں کون اٹھا کے بیگ میں لے کر جائے گا. تو یہ بنائی جاتی ہیں کہ یہ آپ کے بیڈ کے پاس پڑی رہیں، اور بجائے اس کے ہر وقت جو لائٹ کو دیکھیں موبائل کی، دیٹ از ناٹ ویری گڈ فار دی آئیز. بالکل. تو اس لیے بک کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تھوڑا بہت، یہ اچھا ہوتا ہے مطالعہ کرنے کے لیے. اور اب میں ہائی لائٹ بھی کر لیتا ہے جو چیزیں کہا. بڑی اچھی بات. تو سوشل میڈیا اٹ از ان مائی ویو، میں اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، اب اس میں برائیاں بھی ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی بھی کلب میں جاتے ہیں تو یا آپ وہاں ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جوا بھی کھیل سکتے ہیں. آپ وہاں پر جو ہے جی وہ لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈرنک کر کے. تو آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی جگہ جو ہے نا جی وہاں خود چوز کرنی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے زندگی میں. آپ کے بچوں کے جو ہیں وہ اگر ویری ہائی مورل سٹینڈرڈز ہوں گے تو پھر وہ کلب میں بھی بیٹھ کے میٹنگ اگر کرنی ہے تو ان کو پتا ہے کہ میں نے الکوہل نہیں پینی ہے تو وہ نہیں پیے گا. مطلب اس میں یہ ہے نا قریشی صاحب کہ اپنے ملک و ملت کا، اپنے ماں باپ کا اگر عزت اور اس کا وقار کا خیال ہو تو آپ وہاں جا کے بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ بھئی میں. جی بالکل. اب آئیے آگے. میں یہ پوچھ رہا تھا، آپ کا دور جو تھا وہ گاؤں کی فضا جو تھی بڑی صاف ستھری، کوئی پولوشن نہیں، کچھ نہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی جو بچے تھے وہ نارمل غذا جو لیتے تھے. اب جو ہے نا غذا بڑی یہ برگر وغیرہ آ گئے اور پیپسی آ گئی، فاسٹ فوڈ آ گیا، یہ جنک فوڈ. تو اس سے صحتیں بچوں کی ایسے ہے کہ بچے بہت موٹے موٹے ہو گئے ہیں، لیکن وہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے، یا جیسے آپ کبڈی کھیلتے رہے تصور بھی نہیں. میں تو ابھی بھی درخت پہ ابھی کچھ پچھلے سال چند سال پہلے میں اپنے پوتے پوتیوں نواسیوں کو لے کر پارک میں گیا تو میں درخت پہ چڑھ گئے. میں نے ان کو دکھائی فوٹو، تو بڑے حیران ہو گئے کہ دادا وہ نانا وہ درخت پہ چڑھ رہے. تو یہ جو دیکھیے میں جب گاؤں میں تھا نا تو ہمارے ایک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، ہمارے جمعہ خان ہوتا تھا، تو وہ سائیکل پر جو ہے نا وہ مسمی مالٹے رکھ کے پیچھے ٹوکری میں تو وہ لایا کرتا تھا اسکول کے سامنے. تو اس وقت یہ جتنا ہم اب صفائی کی طرف بھاگتے ہیں نا جی، امیون سسٹم ہمارا ویک ہوتا جا رہا ہے. اچھا وہ اب سائیکل چلا رہا ہے، وہ مٹی میں دور ہے، اس کا چین اتر گیا ہے تو وہ چین بھی انہیں ہاتھوں سے ڈالتا ہے، پھر وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ وہ ساری گریس شریس تیل شیل اتار کے وہ ہاتھ بھی دھونے کی وہاں کہاں پانی ملتا تھا اس کو. تو وہ جناب اس نے موسمی کاٹنے، موسمی چھیلنے، وہ موسمی بھی کالے ہو جاتے تھے تو انہیں کے اوپر نمک مرچ ڈال ڈول کے دینا. تو ایسے ٹیسٹی وہ موسمی ہوتے تھے. نہ ہمیں کوئی اللہ رحم کرے، نہ کوئی کینسر ہوا، نہ کوئی بیماری ہوئی، امیون سسٹم ہمارا مضبوط ہوتا رہا. پھر فزیکل کھیلیں جو تھیں وہ آپ کی جو ہضم کے لیے، اور وہ جو اس وقت کا دور تھا نا جی. اب بچے زیادہ ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، بچے زیادہ ٹیبلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے زیادہ موبائل پہ وقت گزار رہے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو بھی چاہیے اور نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ اپنے وقت کی جو تقسیم ہے وہ ہیلدی تقسیم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ گھنٹہ ڈیڑھ دو جو ہے وہ آپ کو فزیکل ایکسرسائز میں بھی مل جائے. خواتین و حضرات، آپ گفتگو سن رہے ہیں طاہا بشیر ذوالقرنین قریشی صاحب کی. ایک وقفہ لیں گے پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات، آپ بہت دلچسپ گفتگو سن رہے ہیں طاہا بشیر ذوالقرنین قریشی صاحب کی. قریشی صاحب، آپ کا زیادہ وقت برطانیہ میں گزرتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ جو ہمارے پاکستانی تعلیمی ادارے ہیں اس سے کوئی ربط ہے آپ کا؟ جی بالکل جی. وہ کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ہمارا وجود، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ میری جو ایگزسٹنس ہے وہ پاکستان کی وجہ. واہ سبحان اللہ. پاکستان ہے واہ تو میں ہوں، ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا جذبہ ہے. پاکستان کے کئی تعلیمی اداروں کے ساتھ میرا بہت ہی گہرا تعلق ہے. اچھا. میری یہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا جی، یہ قیام امن والی ہے، یہ مائی جرنی ہے، وہ آپ کو میں نے میرا جہاد دی ہے. ایک ہے احمدیت کے اوپر ہے، احمدازم ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ. یہ انگلش میں ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے.
یہ کتابیں پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کی. اچھا ماشاء اللہ. تو میں یہاں بہت زیادہ ان کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق ہے. یہاں اب میں ایک رحمت للعالمین ریسرچ سینٹر بنوا رہا ہوں. وہ تکمیل کے مراحل میں ابھی 5-6 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس طرح بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جہاں میں نے پڑھا تھا, اچھا, تو اس کے ساتھ بھی میرا ایک بہت گہرا تعلق ہے. ان کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے. وہاں بھی ایک اسی طرح کا ریسرچ سینٹر بنانا ہے. بہت ساری یونیورسٹیوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں, اچھا, تاکہ جو ہمیں مواقع میسر نہ آئے وہ ہم یہاں کے نوجوان کو دیں. تو بہت ساری یونیورسٹیوں میں لوگوں کو یہاں پر اسکالرشپ. اچھا, یہ فرمائیے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, جب ڈاکٹر صاحب تھے اس میں, تو اس زمانے میں بہت بچے باہر گئے اس کے تحت. آپ کا ان کے ساتھ بھی کوئی کوآرڈینیشن؟ جی بہت زیادہ کوآرڈینیشن تھی. بلکہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے بہت سارے جو اس وقت کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے, میں نے ان کو, جب میں سی ای او تھا اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا لندن میں, تو میں نے ان کو اپنے پاس وہاں جابس دی. اچھا, تو 2-3 سال تک وہ پڑھتے بھی رہے اور ہمارے پاس پڑھاتے بھی رہے, تاکہ ان کو یورپ کی ایکسپوجر ملے. تو اب آج کل وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, چیئرمین ہیں کئی اداروں کے. تو میں خود نسٹ فاؤنڈیشن یو کے جو ہے اس کا بھی چیئرمین ہوں. تو نسٹ یونیورسٹی میں ہم نے انڈومنٹ فنڈ بھی قائم کیا الحمدللہ. ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے وہ, اس کا ایک نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں وہ ایسے افراد پیدا کر رہی ہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے جا چکے ہیں. اچھا قریشی صاحب, ایک بات بتائیے کہ ہماری جو بین الاقوامی رینکنگ ہے اس میں ہمارے یونیورسٹیز کا کافی درجہ کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نسٹ تو خیر کافی اچھے اس پر ہے لیول پہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو زیادہ ہیں نا جی, وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے. وہ ایسی چیز پروڈیوس نہیں کر رہی ہیں. اور پی ایچ ڈی اتنے نکل رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیسے. اب وہ پی ایچ ڈی جس طرح نکل رہے ہیں, اب وہ تو یونیورسٹیاں ہی جانتی ہیں. لیکن جو پی ایچ ڈی لیول ہونا چاہیے, ریسرچ بیسڈ پی ایچ ڈی جو ہوتے ہیں لوگ, وہ تو کسی نہ کسی اہم موضوع کو لے کر چلتے ہیں اور وہ یونیک ایسپیکٹ اس کا دیتے ہیں, اور تاکہ دنیا اس سے استفادہ کر سکے. لیکن بہرحال یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ہے تو بڑی ذہین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے ہر شہر میں یونیورسٹی کھول دی ہے. پنجاب یونیورسٹی کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. ہاں جی, گلے محلے میں. اچھا, اب ایجوکیشن یونیورسٹی ہے مثال کے طور پر, اس کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جانا وہ شالمی میں بھی کھول دوں اور اچرے میں بھی جا کے کھول دوں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹی کی جہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں پر صرف ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی لائسنس پکڑو, یہ بھی لائسنس پکڑو, اور پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ ہر جگہ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یونیورسٹیاں بے شک یہ کم بنائیں, زیادہ بنانے سے کوئی آپ اچھی قوم نہیں بن جاتے. آپ کم یونیورسٹیاں رکھیں, لیکن ان کے اندر معیار ایسا قائم کریں کہ آپ کا جو بچہ نکلا ہوا ہے جو وہ جا کے باہر شائن ہو. تو ہماری یونیورسٹیز کی ڈگری کو باہر ریکگنائز کیا جاتا ہے, کہ جیسے میں دیکھتا ہوں میرا اپنا بیٹا کینیڈا گیا تو اس کو وہاں سے دوبارہ امتحان دینا پڑا, حالانکہ وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, لیکن اس کو پھر ایک دفعہ پھر امتحان دینا پڑتا ہے. دیکھیں جی, میں نے تو یہاں کی جو بی ایس سی تھی نا جی, اس کو میں نے تو ریکگنائز کروایا. اچھا, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی میں پاکستانی واحد اسٹوڈنٹ ہوں جس نے 4 سال کی انجینئرنگ کی ڈگری 2 سال میں وہاں کر کے دکھائی. ہاں یہ تو کی ہے. تو کچھ جب آپ نے اساتذہ کی قدر کی ہوتی ہے, جب آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہوتا ہے اور اساتذہ نے سکھایا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ اپنے آپ کو وہ پروف کر سکتے ہیں وہاں پر. اچھا قریشی صاحب, ایک اور بڑی وبا پھیل گئی ہے, شاید آپ کے نالج میں ہوگی, کہ جعلی ڈگریاں امریکہ کی یونیورسٹیز کی اور برطانیہ کی یونیورسٹیز کی, وہ یہاں کمپیوٹر میں ایسی خوبصورت ڈگری نکال کے دیتے ہیں اور اس کی بیس پہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جعلی ڈگریوں پہ. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک المیہ ہے جی. ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے, میں نام ان کا نہیں لیتا, وہ کہتے ہیں ڈگری انہوں نے کہا جی ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو جائے. تو جب آپ کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس قدر گر چکا ہو, تو وہاں اگر کوئی ایسی بات کر دے برطانیہ میں, تو اس کی تو کبھی بھی سیاست میں نہیں بندہ آ سکے گا دوبارہ. نہیں بنتا. اچھا قریشی صاحب, یہ آپ کی کتاب ہے میرا جہاد, ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں جو میں ابھی تصویریں دیکھ رہا تھا, آپ کی بہت
بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے ذرا۔ جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں سوشل سائنسز میں چلا گیا اور وہاں انتہا پسندی جو ایکسٹریمزم ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس کے خلاف بہت کام کیا۔ اس میں علماء کو ساتھ ملایا، مسلمان بزنس مین جو تھے ان کو ساتھ ملایا کہ دیکھو یہ اس ملک میں اگر برطانیہ میں اگر آپ کہیں کہ جہاد کرنا ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے، رہتے اس ملک میں ہیں تو جہاد کرنا ہے، یہ مکانہ بات یہ ان کو مارنا ہے، تو ان کی عورتوں کو کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ان کا مال لوٹنا ہے، کچھ لوگ یہ وہاں پرچار کر رہے تھے۔ تو میں نے علماء کو، مفتیان اکرام جو تھے، بڑے بڑے تمام مکاتب فکر ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل 100% غلط ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں ایک معاہدے کے تحت رہتے ہیں، معاہدہ کفار کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ ہو، معاہدہ ہے۔ پھر بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، ہاں جی وہی نا جی، وہ معاہدہ ہے نا، یہ معاہدہ ہی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق قطعاً ہمارے لیے یہاں پر اس قوم کے خلاف کھڑے ہونا، لڑنا، ہاں کہیں آپ زیادتی دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق آواز اٹھائیں، کہیں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہاں جی کوئی ہو تو اس کے متعلق آواز اٹھائیں، لیکن یہاں اس کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھانا اور یہاں ان کے لوگوں کو مارنا یہ قطعاً اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر اس پر ہم نے بہت بڑی وہاں پر انٹرنیشنل 9/11 سے پہلے کانفرنسز رکھی، دی رول آف ماسکس ان دا ڈیولپمنٹ آف لوکل کمیونٹی۔ کون کون لوگ آئے تھے اس میں؟ اس میں منسٹرز بھی آئے وہاں کے، ہمارے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ایئر 2000 کے سائنس ایوارڈ یافتہ آدمی تھے وہ آئے، ہمارے پاکستان کے ہائی کمشنر پروفیسر اکبر احسن احمد آئے، ٹاپ لیول کے لوگوں کو بلایا، کراس پارٹی جو ممبرز پارلیمنٹ تھے وہاں کے ان کو بلایا اور ان کے متعلق یہ بات رکھی کہ مسلمانوں کے ساتھ انگیج کرو، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم دوسرے مذاہب کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ انگیج کریں۔ اور جب 9/11 ہوا تو پھر مسلمانوں کو تھوڑا سا عذاب آیا، جب 7/7 لندن کے اندر دھماکے ہوئے تو اس وقت پھر اور بڑا جو ہے نا جی وہ اسلاموفوبیا پیدا ہو گیا، اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنی لوگوں نے شروع کر دی، اسلام کا خوف پیدا کرنا شروع کر دیا، اس میں میڈیا بھی اور سیاستدان بھی۔ تو اس لیے جو ہے مجھے اعلیٰ سطح پر لوگوں سے ملنے کا پھر موقع بھی ملا، اور پھر میں نے ان کی بھی کوشش کی کہ ان کو اسلام کا اور پاکستان کا ایک صحیح امیج پیش کروں، کیونکہ پاکستان کی بہت زیادہ ڈیمونائزیشن ہوتی ہے، پاکستان کا منفی جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، پاکستان کے مثبت جو پہلو ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو میں نے پاکستان کے اوپر پھر 2 بڑی بڑی کانفرنسز کروائی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ میں اور پارلیمنٹ کے اندر، فیوچر آف پاکستان، اور دوسری تھی اپرچونٹیز ان کرائسس پاکستان کے اندر۔ تو اس سے بہت زیادہ پھر استفادہ ہوا۔ میں بل کلنٹن سے بھی ملا، میں نے کانفرنس میں جہاں انہوں نے شرکت کی اس میں میں نے بھی شرکت کی، ملکہ الزبتھ سے بھی ملے انہوں نے، بلکہ مجھے یہ جو ہے بلایا، پیلس میں بلایا، 100-150 بندہ اکٹھا کیا اس میں، تو وہاں مجھے اس چیز سے۔ ویسے یہ بتائیے یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، اور ہمارے ملک میں تو خیر انٹرفیتھ کیا، ہمارے درمیان تو فرقہ واریت بھی بہت زیادہ ہے، ہم تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتے، تو باہر کے ملک میں جب اس کا امپریشن اتنا برا جاتا ہے ہمارا کہ ہم لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مسئلہ ہے نا، جب یہاں لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کیونکہ باہر کے ممالک کی ایکسپوجر نہیں ہوتی ہے، تو ہم وہاں پر بھی انٹرفیتھ ہارمنی کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہاں کے سارے تقریباً بشپ میرے پاس وہاں آئے ہوئے ہیں، وہاں کے جو بشپ ہے آرچ بشپ کینٹربری، جو ان کے سب سے بڑے ہیں، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو چکی ہیں۔ وہاں پر بھی کرسچن جو کمیونٹی ہے ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ناردرن آئرلینڈ ہے مثال کے طور پر، وہاں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان 16 فٹ اونچی دیواریں بنی ہوئی ہیں، لیکن ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا ادھر نہیں۔ اتنی انتہا پسندی نہیں ہوگی جتنی ہمارے، ہم تو ایک دوسرے کو مار دیتے۔ نہیں تو وہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار دیا۔ ہاں وہ تو پرانی بات ہوگی، نہیں پرانی صحیح تھی، لیکن انہوں نے مارا نا جی، وہ مذہبی بنیادوں پر ہی مارا نا۔ اچھا، اور پھر مارگریٹ تھیچر پر حملہ کر دیا، کیونکہ جی وہ کیتھولکس جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو چرچ آف انگلینڈ والے انہوں نے ہمارے ملک پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی طور پہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن وہ تقسیم جو تھی وہ تھی مذہبی بنیادوں پر، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک مثبت میسج بھی باہر جانا چاہیے کہ یہ جو تفرقہ بازی ہوتی ہے یہ تقریباً ہر قوم میں ہوتی ہے، ہر علاقے میں، ہر خطے میں ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے نا اپروچ ہوتی ہے، سوچیں ہوتی ہیں، تو ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اب وہ جو تفرقہ بازی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ آپ ایک وقت تھا جب ایران اور سعودی عربیہ ایران اور سعودی عربیہ پراکسی جنگ تھی، تو ہمارے ملک میں شیعہ سنی کا کتنا وہ ہوا دی گئی، اس کو میڈیا نے اس کو بہت ہوا دی، لیکن اب آپ کوئی شاذ و نادری کو کیس
سنیں گے کہ جہاں کہیں کسی سنی نے شیعہ کو مار دیا اور شیعہ نے سنی کو مارا ہو. اب الحمدللہ قوم سمجھ چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کا اعلی کار نہیں بنیں گے. پاکستان ہی ہمارا ملک ہے, اسی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, اسی میں اکٹھے ہو کے رہنا ہے. اور یہی میرا میسج بھی ہے نوجوان کو کہ کوئی ہمارے ہاں کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اقلیتیں بھی اگر ہو, ہندو ہیں, سکھ ہیں, قادیانی ہیں, یا جس بھی وہ اپنا اس کے مذہب کے لوگ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ پاکستانی کی حیثیت سے رہیں. اگر مجھے جو احمدی لوگ ہیں یا ان کے قادیانی گروپ ہے, ان کے بھی 13-14 گروپ ہیں نا جی, اب ان کے قادیانی گروپ ہے, لاہوری گروپ ہے, مجھے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ میرا ایک اختلاف ہے سوچ کی بنیاد پر, جو میری مذہب نے مجھے تعلیم دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کسی قسم کا نبی نہیں ہے, فائنلٹی ہے. اب اگر جو ہے وہ احمدی جو ہے یا ان کا قادیانی گروہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جی ہمارے مرزا غلام قادیانی صاحب نبی ہیں, تو وہ ان کا حق ہے, وہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میرا یہ حق بھی ہے کہ میری شناخت ایز اے مسلمان پھر کوئی نہ چرائے. اچھا اس نقطے کو سمجھیں ڈاکٹر جی. قریشی صاحب یہ بتائیے کہ نوجوان نسل کو آپ بتائیے کہ بائنڈنگ فورس کیا ہم قرآن شریف جو ہے اگر ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں بجائے اس کے ہم فرقہ وارانہ کتابیں پڑھیں, تو قرآن شریف ہمارے پاس ایک یعنی بیکن لائٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن پاک تعلیم کو عام کیسے کیا؟ دیکھیے جی, اس کے بارے میں ایک پہلے مثال دوں گا. میں اکثر یہ بات دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا ہے, یا شیکسپیئر کو سمجھنا ہے, یا مکالے کو سمجھنا ہے, یا آپ نے ولیم ورڈزورتھ جو انگلش پوئٹ ہے اس کی پوئٹری کو سمجھنا ہے, تو کیا آپ دینی مدرسے میں جا کے وہ سیکھیں گے, یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سیکھیں گے, یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں گے آپ؟ جی جی. کہاں جائیں گے؟ آپ وہاں جائیں گے جہاں لٹریچر اور ادب پڑھایا جاتا ہو. بالکل صحیح ہے. اور وہاں پر بھی آپ کسی اس شعبے میں جائیں گے جہاں پر اقبالیات کو پڑھایا جاتا ہو, جو اقبال کے نظریے کو سمجھتا ہو. آپ کسی عام آدمی کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو بھی یا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہماری سوچ اتنی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں, کسی کا ترجمہ تو پڑھنا پڑے گا. اب بدقسمتی سے کچھ چھوٹی موٹی جو ہے وہ ویریشن ہے تراجم میں, تو جو جہاں ویریشن ہے اس کے اوپر زیادہ زور نہ دیں, جو کامنالٹی ہے ان پر زور دیں, اور اپنے کریکٹر بلڈنگ پر زور دیا جائے. اس میں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تفسیر ہمیں بتا دی, دیکھیں نا اللہ کے نبی کے متعلق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. بے شک. اب ان کے سب لائن ان کے جو ہے وہ مورالٹی ہے, ان کی سب لائن ان کے ایٹیکیٹس ہیں. بے شک. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی اللہ نے قرآن میں بات کی ہے, تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم جا کے ادھر ادھر کے جی وہ فروئی مسائل میں پڑھیں, اور حضور کے اخلاقیات کو چھوڑ کر ہم جھوٹ بھی بولیں, غیبت بھی کریں, چوری بھی کریں, ڈاکہ بھی کریں, دوسرے کا مال بھی کھائیں, اور پھر جو ہے قبضہ بھی کریں لوگوں کی زمینوں پر, اور پھر جو ہے نا جی ہم کہیں کہ جناب ہم اسلام پر چل رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حمیدہ ہیں وہ اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں نا جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ناقابل تسخیر ہو جائے گی. واہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے قریشی صاحب. قریشی صاحب, یہ آپ کی کتاب میں دیکھ رہا ہوں قیام امن اور اقوام عالم. جی, یہ ایسا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ بڑی زبردست آپ کی کتاب ہے. اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. عالم اسلام کی سکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں. جی, یہ بڑی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے کا بھی ایک خاص مقصد تھا جی, کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے, کیونکہ ہم وہاں رہتے ہیں تو ہم روزانہ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور تجربہ بھی کرتے ہیں, کہ ہمیں پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے جی کہ آپ انسانیت کے دشمن ہیں, آپ قتل و غارت گری کر رہے ہیں, آپ دہشت گرد ہیں, اور خواتین کو پورے حقوق نہیں دے رہے, آپ انتہا پسند ہیں, آپ جو ہے وہ خواتین کو آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے, ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں آپ نے, تعلیم میں آپ کے اندر نہیں ہے, بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں. تو ایک امریکی نے میرے ساتھ بات کی, میں نے کہا بھی تمہارے ملک میں ابھی تک کوئی خاتون وزیر اعظم بنی ہے, صدر بنی ہے, حکومت کی سربراہ بنی ہے کوئی خاتون؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے ملک میں تو بے نظیر بھٹو محترمہ شہید جو تھی وہ وزیر اعظم بنی ہے, تو تم مجھے لیکچر مت دو کہ جی خواتین کو ہم تعلیم نہیں دیتے. تو جی F-16 بھی چلا رہی ہے. ہاں جی, تو وہ تو خیر یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں. تو یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کی جو ڈیمونائزیشن اور اس کا جو نیگیٹو امیج پورٹری کیا جاتا ہے باہر,
وہ دکھایا جائے ان کو کہ پاکستان کو جو آپ الزام دے رہے ہیں پہلے اپنی چارپے کے نیچے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈنڈا پھینکیں کہ میں نے اس میں بتایا ہے کہ عالمی جنگوں سے پہلے مغرب نے کس قدر انسانیت کو ختم کرنے میں زور لگا دیا اور ملینز جو تھے وہ لوگوں کو ہلاک کیا عالمی جنگوں سے پہلے. پھر اعداد و شمار دیے, یہ حوالہ جات کی بک ہے تو یہ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. اچھا, اس میں انگلش کا بھی ہے؟ یہ اس میں انگلش کی ہے, لکھی آپ نے؟ جی انگلش بھی ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا, تو اس کو اگر دیکھا جائے تو عالمی جنگوں سے پہلے اور عالمی جنگوں میں اس میں کوئی جنگیں مسلمانوں نے تو سٹارٹ نہیں کی, بالکل نہیں کی تھے. یہودیوں کو کسی مسلمان نے تو نہیں مارا تھا, کنسنٹریشن کیمپ مسلمانوں نے تو قائم نہیں کیے تھے, وہ تو ہٹلر نے قائم کیا. اچھا, پھر اس میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے, جو انسانیت کی تباہی ہوئی ہے, جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی, جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ, جو اکانومی کو 1930 میں جو نقصان پہنچا ہے, کس ڈپریشن آئی ہے وہاں پر, تو پھر میں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے اندر. پھر 2008 میں جو فائنانشل کرائسس آیا ہے اس کا ذکر کیا ہے. پھر وہ کیوں آیا؟ کیپٹلزم, پہلے سوشلزم فیل ہوئی ہے, پھر کیپٹلزم بھی فیل ہو گئی کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور لوگوں نے خودکشیاں کر لیں. اب لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں. اب برطانیہ جیسے شہر کے اندر اب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کر وہ جو فوڈ بینکس ہیں وہاں سے جا کر بیچارے وہ فری کھانا کھاتے ہیں. اور جو ریفریشن کی وہ ایک لہر آئی ہوئی ہے. جی جی. تو اب اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ پھر عالم اسلام کو جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا اپنے اسلحے کی. یہ کس نے بنایا؟ میں نے, آپ نے تو نہیں بنایا, مسلمانوں نے تو نہیں بنایا, آپ نے بنایا. مغرب نے جا کر جو ہے افغانستان میں, لیبیا میں, شام میں, عراق میں, صومالیہ میں, ہر جگہ پر جا کر کی کتنی تباہی کرے. تو یہ جو تباہی کی ہے, یہ انسانیت جو تباہ ہوئی ہے, جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جو لوگ سائیکولوجیکلی میڈیکلی جو تباہ ہو گئے ہیں, ان لوگوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان لوگوں کا ذمہ دار مغرب ہے. تو یہ میں نے اس میں حوالہ جات. لیکن قریش صاحب, اس میں گستاخی معاف, ہماری جو عالم اسلام ہے وہ بھی بہت زبردست. آپ نے اس کا جو سب ٹائٹل ہے یہ میں نے لکھا ہے, عالم اسلام کی سسکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں. ہم کب متحد ہوں گے, کب ہم ایک پوائنٹ وہ ایک شعر میں اکثر اپنے دوستوں کو سناتا ہوتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر امت مسلمہ کا جو تصور اسلام نے جو دیا ہے, امت واحدہ کا جو تصور دیا ہے, آپ کی انگلی میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. آج ہم کشمیر پہ کے لوگوں کو دیکھیں, آپ ہم چائنا میں لوگوں مسلمانوں کو دیکھیں, آپ فلسطین میں جو ہے مسلمانوں کی جو حالت, یا غزہ میں جو ہو رہی ہے, اگر اس کو دیکھیں تو یہ مسلمان, میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. ہم وہ جو امت واحدہ کا جو تصور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے اب امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ یہ ایک اپنا اکٹھا پلیٹ فارم بنائے. جس طرح کہ دیکھیں نا, اب سعودی عربیہ میں جنرل راحیل شریف کے تحت ایک فوج بنائی ہوئی ہے, 34 ملکوں کی جوائنٹ فورس بنائی ہوئی ہے. اب وہ چائے اور کعوہ پینے کے لیے ہے یا کھجوریں کھانے کے لیے. بھائی جائے نا جا کے غزہ کے مسلمانوں کے ارد گرد گھیرا ڈالیں وہاں پر. بھائی کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا, اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کرو گے ان کے اوپر تو ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا. نہ جنگ لڑیں, لیکن وہاں جا کر آپ ان کو جو ہے نا دفاع تو کریں. قریش صاحب, جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, اس میں ایک بہت بڑی امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب ہماری کرنسی ایک ہو جائے گی, ہم سے فوج ہماری ایک ہو جائے گی, اگر کسی مسلمان پہ حملہ ہوا تو سارے عالم اسلام اٹھ کھڑی ہوگی. وہ ساری جو جتنی بڑی شخصیات تھی سب قتل کر دی گئی, مار دی گئی. دیکھیے نا جی, حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کی وہ جو لیڈرشپ تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک کمی رہ گئی کہ انہوں نے اس معاملے کی نزاکت کو ڈیپلی انالائز نہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیٹرو ڈالر امریکہ نے جو سعودی عرب کے ساتھ مل کر وہ تیار کیا تھا, اور اب اسی پیٹرو ڈالر کی وجہ سے اس کی اکانومی کھڑی ہے. آج پیٹرو ڈالر ختم ہو جائے, صدر قذافی نے کہا تھا نا کہ ہم اپنی کرنسی بناتے ہیں, سونے کے سکے چلائیں گے. صدام حسین نے کہا تھا سونے کے سکے بناتے ہیں. افریقی ممالک نے کہا کہ ہم بناتے ہیں. تو جو ہی امریکہ کو پتا چلا کہ یہ تو پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے, انہوں نے اسی وقت جنرل رجیم چینج کر دی. وہاں کے ایک جنرل ویزلی کلارک, 4 اسٹار جنرل, جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ میں پینٹاگون میں گیا,
مجھے انہوں نے ایک میمو دیا کہ یہ جو 7 ممالک ہیں ان 7 ممالک میں رجیم چینج کرنی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ مت پوچھو کیوں، بس کرنی ہے. تو یہ رجیم چینج یہ کوئی ہمارے کوئی جو ہے نا جی وہ معمول لگتے ہیں کہ بھائی آئیں اور آ کر پاکستان میں ادھر جا کر رجیم چینج کریں. ان کو رجیم چینج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں تو دوسرے ممالک کی، دوسری اقوام کی، مغرب کو چاہیے کہ وہ قدر کریں. اور قدر آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ اس قابل بن جائیں کہ لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آپ گفتگو سن رہے تھے طاہا بشیر ذوالقرنین قریشی صاحب کی. قریشی صاحب، کیونکہ وقت کی تنگی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں. ایک انگریزی کا ایک بہت بڑا محاورہ ہے جی کہ what a mind can conceive and believe it can achieve. اگر آپ کے ذہن میں کچھ چیز، آئیڈیا، تخیل آ جائے اور اس کو آپ ذہن میں پیدا ہو جائے اور اس پر آپ کا یقین ہو جائے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے. واہ. خواتین و حضرات، آپ نے بہت دلچسپ اور بہت انفارمیٹیو گفتگو سنی جناب طاہا بشیر ذوالقرنین قریشی صاحب کی. ہمیں یقین ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. پروگرام ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.